بسم اللہ الرحمن الرحیم. SUGF کے ممبران، عہدیداران اور جو میڈیا پرسن یہاں آئے ہوئے ہیں ان سب کو السلام علیکم. آج کی اس کنونشن میں مجھے بہت سارے سوالات آنے سے پہلے دیے گئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی گفتگو کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہیں اور جس کے وہ جوابات چاہتے ہیں، اور بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو مجھے بتا دیجیے. تو میں اپنی جو میں چاہتا ہوں گفتگو کرنا، اس گفتگو سے پہلے میں ان سوالات کے جوابات دے دوں تاکہ لوگوں میں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے کہ کچھ ہونا چاہیے، اس کا انہیں جواب مل سکے. مجھے بہت سارے سوالات لوگوں نے ابھی آپ لوگوں کی طرف سے جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں انہوں نے سوالات ان کو لکھ کے دیے، اور انہوں نے میں راستے میں تھا تو گاڑی میں مجھے واٹس ایپ آ رہے تھے. اس میں انہوں نے کئی سوالات ایسے تھے کہ جو سب کے مشترکہ تھے، بہت سارے لوگوں کے. لیجیے اور سوالات بھی آ گئے. اچھا، ابھی ایک سوال اس میں بڑا میری نگاہ سے نہیں گزرا. اس میں لکھا کہ گورنر سندھ نے کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر کہا کسی سوال کے جواب میں کہ آفاق احمد کو جب چاہیں گے جن لوگوں نے اتحاد کروایا وہ آفاق کو بھی لے آئیں گے. تو آپ لوگوں کو کیا توقع ہے کہ مطلب باقی لوگوں کی طرح آفاق احمد کو کوئی ہکال لے گا؟ اچھا، جس انداز میں مجھے لکھا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اتحاد کروایا وہ لوگ آفاق کو بھی جب چاہیں گے لے جائیں گے. تو کامران ٹیسوری جو ہے وہ معصوم سا آدمی ہے. اس کی کسی سوال، اس کے کسی بھی کمنٹس پر یا کسی بھی بات کے اوپر میرا رد عمل جانا مناسب نہیں ہے. جو انہوں نے کہا وہ کہہ دیا معصومیت سے، اور میرے خیال ہے جن لوگوں کے لیے کہا وہ کامران ٹیسوری سے زیادہ جانتے ہیں آفاق احمد کو. اس میں مجھ سے اور بھی کہا کہ آئندہ انتخابات میں کیا مہاجر کمیونٹی حصہ لے گی؟ بالکل لے گی، اور کسی بھی انتخابی عمل سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھے گی. میں نے کبھی نتائج کی پرواہ نہیں کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے کسی بھی انتخابات میں مہاجر قومی موومنٹ بھرپور حصہ لے گی. اچھا، اس میں جو مجھے واٹس ایپ کے اوپر سوال تھے اس میں اور اس میں بڑی مماثلت ہے. مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی سیاسی الائنس بن سکتا ہے، الیکٹورل الائنس؟ تو میرا خیال ہے کہ میرا جواب یہ ہے کہ الطاف صاحب کی متحدہ کو کسی بھی دباؤ میں فاروق ستار نے اسنیچ کیا، اور پھر اس متحدہ کو خالد مقبول صاحب نے اسنیچ کیا، اور اب اس پر کسی اور کا قبضہ ہے. اور اب کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا قبضہ ہے خالد مقبول صاحب کی جماعت پر، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں اور ان کی جماعت کے بارے میں عوام کی رائے یہ ہے کہ ایجنسیوں کی بیوی. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ میں اپنی عوام کو جانتا ہوں، میری عوام ایجنسیوں کے اشارے پر کام کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے، اور عوام کی ظاہر ہے کہ نفرت ایسے لوگ کماتے ہیں جو ایجنسیوں کے اشاروں پر کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ الیکٹورل الائنس بنا کر میں عوام کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. اسی میں یہ بھی کوشچن تھا کہ بہت ریومرز گرم رہی ہیں، اور یہ میں SUGF کے لوگوں سے اس لیے ساری بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے سوالات لکھے میں جلدی اس کی 3-4 سوالات جو سب کے تقریباً ملتے جلتے ہیں. کسی نے ڈائریکٹ لکھا ہے کہ الطاف حسین سے تم مل سکتے ہو یا نہیں، کسی نے لکھا ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مستقبل میں اتحاد ہو سکتا ہے. دیکھو، میرا الطاف حسین سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میری عرض سنیں،
میرا ظاہر ہے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرے نظریاتی اختلافات ہیں، اور نظریاتی اختلافات دور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت الطاف حسین کا معاملہ یا الطاف حسین صاحب کا معاملہ وہ میرے ساتھ کسی تعلق کو ریکنسائل کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت جو مسئلہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کا اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اگر اسٹیٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے نظریاتی اختلافات تو بیٹھ کر بعد میں حل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں مہاجر قوم کے بہتر مفاد میں ہر اس شخص سے جو اس قوم کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ بات کروں گا اور کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اوپنلی لوگ ان کو اپنا بیوی ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے بیوی ہیں۔ تو اگر ایجنسیوں کا بیوی بن کے کوئی کام کرے گا اور مہاجر قوم کے مفادات کے خلاف کام کرے گا اور بار بار یہ کہے کہ مہاجر لفظ کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو مہاجر قوم ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتی، اور جن لوگوں سے مہاجر قوم پیار نہیں کر سکتی ان سے پھر میرا پیار کرنے کا جواز بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔